يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. خواتین و حضرات، آئین تفسیر کے سلسلہ میں آج آپ کے سامنے سورہ یوسف. ابھی آپ نے سنا کہ یہاں چند سورتیں جو انبیاء کے نام سے، لیکن یہ سورت جو نام ہے وہی مضمون بھی ہے. شروع سے لے کر آخر تک صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ قرآن کریم نے اس کو کہا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے اوپر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. تو قرآن کریم واقعات بھی بیان کرتا ہے. وہ کون سے واقعات؟ انبیاء کے، ان کی قوموں کے. لیکن یہ صرف واقعات نہیں ہوتے، بلکہ احسن کا لفظ آیا. قصہ ہے، کہانی ہے، لیکن احسن مطلب یہ کہ اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے. اس سورہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. مکے کے آخری دور میں جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے، حد سے زیادہ ستانے لگے ایمان والوں کو اور آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سورہ کے ذریعے خوشخبری دیا کہ اکثر انبیاء کو جب ان کے ساتھ ظلم ہونے لگا تو ہم نے ان کے لیے راستے کھول دیے. لیکن پہلے آزمائے گئے، اس کے بعد راستے کھولے گئے. اب اس کے لیے آپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. اب کیوں یوسف علیہ السلام کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان ہو سکتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بارہا بیان ہوا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بستی سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، لیکن یوسف علیہ السلام کا خاص کر اس لیے بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا ان کے بھائیوں نے کیا، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ظلم کرنے والے کوئی دوسرے نہیں تھے، انہی قوم کے لوگ، انہی کے رشتہ دار تھے. ابو لہب سگا چچا، ابو جہل رشتے کا چچا، اور یہی دونوں سب سے زیادہ دشمنی میں آگے تھے. سارے لوگوں دشمنی کے لیے ہی دوسرے ایمان والے جو تھے ان کو ستانے والے انہی کے گھر کے لوگ تھے. تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں زیادہ مناسبت تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. اور بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت ان کے بھائیوں نے بستی سے لے جا کر کنویں میں ڈالا، وہ یہ سمجھ کر کہ یوسف ہمارے راستے سے ہٹ گیا، لیکن حقیقت یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مصر جہاں پہنچانا چاہتے تھے اس کی پہلی سیڑھی تھی. وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ پلان ہوتے ہیں، انسان الگ پلان کرتا ہے. تو ایمان والوں کو چاہیے کہ کس کے اوپر بھروسہ ہو؟ ایمان. پھر ایک دن آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی خود آپ کے سامنے آ کر شرمندہ ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کے یہ بھائی ایک دن شرمندہ ہوں گے، اور آپ دیکھیے کہ فتح مکہ کے دن آ کر شرمندہ ہوئے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب حقیقت کھل گئی تو معافی مانگنے لگے، تو اس وقت انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے اندر تمہارے اوپر کوئی بدلہ نہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلایا گیا کہ آپ کے پاس بھی وہ دن آئے گا، آپ کے ساتھ بھی وہ حالات پیش آنے والے ہیں، آپ بھی اپنے بھائیوں کو وہی معاف کریں. لہذا فتح مکہ کے دن وہی لوگ جو آپ کے چہروں پر تھوکے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کو قتل کرنے کی سازش کیے تھے، وہی لوگ سامنے کھڑے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ دہرایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اپنے دشمنوں سے دنیا میں بدلہ نہیں لیتے، وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک انسان بدلہ لے گا اپنی طاقت کے مطابق، رب العالمین بدلہ لے گا اپنی طاقت کے مطابق۔ تو ہمیں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف اس قصے کو احسن القصص ہی نہیں کہا، بلکہ ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ مکے کے لوگوں نے خود پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل تو کنعان میں تھے، جو مصر سے دور تھے، مصر میں آ کر کیسے بسے؟ یہ یوسف علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام کا ہی نام اسرائیل تھا، تو یہ نسل وہاں سے نکل کر مصر میں کیسے بسی؟ پوچھا، انہوں نے سوال پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات پوچھنے والوں میں نصیحت ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ تو گویا عربوں کو بھی نصیحت کیا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو نکال کر دوسری جگہ آباد کیا، ہم بھی چاہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ آباد کر دیں گے، لیکن تمہاری مخالفت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کا دین ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مخالفت کی تو یوسف علیہ السلام مٹ نہیں گئے۔ لہذا بار بار اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نصیحت کے طور پر بیان کیا، یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ایک تو یہ، دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس میں کئی خواب کو بیان کیا ہے۔ اب وہ سارے خواب بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بہت سے لوگ خواب کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں اور مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے خواب آنا انسان کی حقیقت ہے، خواب آ سکتا ہے، البتہ بہت سے لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر تو انسان کو خواب اس کی ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ یہ، لیکن جو انبیاء کا خواب ہے ایسا نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا خواب بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، عام انسانوں کا خواب بھی اگر وہ جو خواب دیکھا ہے اور اس کے تعلق سے اس نے سونے سے پہلے یا ایک دو دن پہلے یا آگے پیچھے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، کوئی بحث نہیں کیا تھا، کچھ سوچا نہیں تھا، اور اچانک کوئی چیز آتی ہے خواب میں تو اس کی اہمیت ہے۔ لیکن نیک بندوں کے خواب کی اہمیت، اور انبیاء کے تو پورے خواب 100% صحیح ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ خواب آدمی دیکھے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر خواب اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور کچھ صدقہ خیرات کرے کہ اللہ یہ خواب اگر میرے حق میں بہتر ہے تو میرے حق میں ویسا ہی کر دیجیے، اور اگر خواب برا ہے، ڈراؤنا ہے، تکلیف دہ ہے، تب بھی صدقہ خیرات نکالے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس خواب کی تعبیر سے اللہ میری حفاظت فرمائے۔ ایک چیز یاد رکھیے، خواب ہر آدمی سے نہیں بیان کرنا چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ کبھی بھی کسی آدمی کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، الا یہ کہ پڑھے لکھے، سمجھدار، ذی علم، صاحب علم ہوں، تقوی والے ہوں اور خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہوں، انہی کو بیان کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی خواب کی تعبیر جیسا بتا دے گا وہ ہو کر رہے گا، اس لیے کبھی ایرے غیروں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ خواب کا اثر الگ الگ بھی ہوتا ہے۔ مان لیا ایک آدمی ایک خواب دیکھا، وہی خواب کوئی دوسرا آدمی دیکھا، دونوں کا اثر الگ ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک ہی خواب اگر کوئی آدمی ٹھنڈی کے موسم میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، گرمی کے موسم میں دیکھا ہے اس کی تعبیر الگ ہوگی، اس کا مطلب الگ ہوگا۔ اور خواب میں جو بھی اگر کسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حالانکہ ہر کس و ناقص کے لیے مناسب نہیں ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل ادھر حال فی الحال میں جب کوئی مسئلے ہوئے مسلمانوں پہ تو بعض لوگ فوراً میڈیا میں آگے اور کہنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ یہ سب بیکار چیزیں۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کے زمانوں میں بھی بہت سی تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر نیک اور کون ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا ہر چیز کے لیے خواب بیان کر کے لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، اگر ان کی نیت اچھی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانا، نیکی کی طرف لانا، تو پھر بھی نبی کا نام لے کر اگر صحیح نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بہرکیف خواب کے تعلق سے یہ چند چیزیں، اس سورہ میں چونکہ 5 خواب ذکر کیے گئے ہیں، یوسف علیہ السلام کا خواب
دو آدمی جو آپ کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے ان دونوں کا خواب، پھر بادشاہ کے دو خواب، تو ان سب خوابوں کا اس میں ذکر کیا گیا، اس کی تعبیر بتلائی گئی۔ تو یہ ایک چیز یہ رہا، خواب جب ہم دیکھتے ہیں اور واقعی وہ خواب ہے تو ہمیشہ واقع ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، خاص کر حکما، علم نفسیات کے ماہرین اور خواب کے ماہرین کہتے ہیں کہ جس انسان کا بلغمی مزاج ہو، صفرا بلغم زیادہ ہوتا ہو، وہ انسان بہت زیادہ خواب دیکھتا ہے، گویا وہ جو کچھ سوچتا ہے وہ اس کے خواب میں آتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کی اہمیت نہیں، ان خوابوں کی اہمیت ہے جو رات کے آخری حصے میں، یعنی تہجد کے وقت، فجر سے بہت پہلے ہو، اس کا نمازوں کے وقت جو خواب دیکھی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، شیطان بہکاتا ہے اور نماز سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی زندگی میں چونکہ یہ مکی سورہ ہے تو سب سے پہلے اس میں ایک اہم بات کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت بڑی عبرت ہمیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس واقعے کو یوسف اور زلیخا کے نام سے منسوب کر کر بڑے مزے سے لے کر سنتے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ یہ سورہ انسان کی اخلاق کو درست کرنے والی سورت ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے اس چیز میں دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام بچے تھے تو ان کو جو بیچا گیا تو قرآن کہتا ہے بالکل حقیر دام پہ بیچا گیا، بالکل کم قیمت میں۔ لیکن یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے، ان کو علم آ گیا، تو وہی بادشاہ جو حقیر دام پہ خریدا تھا، یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیا، اور آج کے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائنانس منسٹر بنایا۔ تو اس میں بھی ایک نقطہ ہے کہ انسان کتنا ہو خوبصورت ہو، کچھ بھی ہو، اس کی وقت نہیں ہوتی، لیکن اس انسان کے اندر جب علم آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اونچے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جب ان کو علم آ گیا تو وہی بادشاہ جو حقیر دام میں خریدا تھا، حالانکہ خوبصورتی بچپن میں زیادہ ہوتی ہے لیکن خوبصورتی کام نہیں آئی، علم کام آ گیا۔ ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام چونکہ مکی صورت ہے اور دعوت رسالت کو پیش کرتا ہے، تو یوسف علیہ السلام جیل گئے۔ کیوں جیل گئے؟ ہم ساری دنیا، یہی واقعہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ہے، ساری دنیا گناہ کر کے جیل جاتی ہے، یوسف علیہ السلام ایسی شخصیت ہے جو بغیر گناہ کے نہیں، گناہ سے بچنے کے لیے جیل گئے۔ سوچ کر دیکھیے، آج ہمارے نوجوانوں کو اخلاق پہلے سدھارنا چاہیے۔ اخلاق کتنی بڑی چیز ہے، اور خصوصاً ان غلط چیزوں سے اخلاق، کہ یوسف علیہ السلام کے اطراف ساری چیزیں جال بچھائی گئی، اور ایک صاحب وقت، قوت اور طاقت کے مالک، اتنی بڑی شخصیت، لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے اس سے جیل کی زندگی بہتر ہے۔ قال رب، جب اس نے دھمکی دی ان کو کہ اگر تو اس برائی کے لیے تیار نہیں ہوا تو میں تجھے جیل میں ڈلوا دوں گی، تو یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل کی زندگی بہتر ہے لیکن یہ برائی مجھے نہیں چاہیے۔ تو یوسف اور زلیخا کے واقعات سننے کے لیے نہیں ہیں، عبرت کے لیے ہے۔ آج انسان جوانی میں یا خوبصورتی کی وجہ سے کیا کیا گناہیں کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ یوسف کیسے تھا کہ جیل جانا پسند، کہ وہ بھی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 7 سال تک جیل جانا پسند کیے، لیکن برائی کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حالانکہ کون سی چیز ان کو رکاوٹ کر سکتی تھی؟ کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، صرف اور صرف۔ اسی لیے اسلام کبھی نہیں کہتا ہے کہ تم فلاں سے ڈرو، فلاں سے ڈرو، کہتا ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر آدمی ہر جگہ نہیں آ سکتے، لیکن اللہ ہے۔ آج نوجوانوں میں اللہ کا ڈر کم ہے، اسی لیے گھروں میں رہتے ہیں تو اللہ ماں باپ سے ڈر کر خاموش رہتے ہیں، گھروں کے باہر نکلے اللہ کا ڈر نہیں۔ اور آج جو خاص کر یہ کمیونیکیشن آ کر تو اور انسانوں کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ کون کس حال میں ہے، بازو رہنے والا بھی نہیں جان سکتا کہ کون کس حال میں کیا کر رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اگر ہو تو پھر کوئی نہیں کچھ سکتا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو گناہ کی طرف لے جائے گا ہی، لیکن میرا رب جسے چاہے گا اسے بچا لے گا۔ تو یوسف علیہ السلام جب اس گناہ سے بچ گئے تو انہوں نے اپنی کوئی بڑائی نہیں کی، بلکہ کہا میرے رب نے مجھے بچا دیا۔ پھر اس کے بعد
جب جیل گئے تو 2 آدمی اور بھی آپ کے ساتھ جیل میں آئے، وہ لوگ بھی خواب دیکھے، خواب پوچھے، تعبیر انہوں نے بتایا، لیکن اس سے پہلے چونکہ نبی ہیں اور نبی کا کام ہر جگہ دین کو تبلیغ ہے، دعوت ہے، رسالت ہے، تو جیل میں بھی انہوں نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ جو ہی وہ لوگ اپنے خواب کو بتلا دیے تو کہا میں تم دونوں کا خواب بتلاؤں گا لیکن تھوڑی سی میری بات سن لو۔ معلوم ہوا کہ ایک داعی کو وقت نکال کر، موقع نکال کر دین کی بات بھی پیش کرنی چاہیے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام کی بات اور اپنے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی بات کرتے ہوئے کہا دیکھو میں ان لوگوں کی بات کو مانتا ہوں، میں جو عام عوام جو شرک کر رہی ہے میں ایسے کوئی کام نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، یہ بھی دیکھیے یوسف علیہ السلام حالانکہ قیدی تو تھے لیکن گنہگار نہیں تھے، جبکہ وہ دونوں گناہ کر کے آئے تھے، لیکن پھر بھی اپنی محبت ان کے ساتھ جتانے کے لیے کہا میرے ساتھیو، قید کے ساتھیو، جیل کے ساتھیو۔ معلوم ہوا کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں تو ان کو اپنا بنا کر دعوت دیں، ان کو الگ حقیر سمجھ کے نہیں، الگ سمجھ کے دعوت نہ دیں، کیونکہ اگر ہم الگ سمجھیں گے تو وہ ہم کو بھی الگ سمجھیں گے۔ تو اس نے کہا اے میرے قیدی ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ الگ الگ خدا جو ہیں وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ بارش کا خدا، پانی کا خدا، رزق کا خدا، علم کا خدا، دلیت کا خدا، دولت کا خدا، یہ جو الگ الگ تم لوگ بنا لیے ہو یہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ، تم لوگ جن چیزوں کی اس اللہ کی عبادت کر رہے ہو، الا اسمان سمیتموہا، تم نے نام رکھ لیے کہ یہ بارش دے گا، یہ خدا دے، یہ رزق دے گا، یہ دولت دے گا، یہ طاقت دے گا، یہ قوت دے گا، یہ سب تم نے بنا لیا، اللہ نے بنایا کیا؟ اللہ سمیتم انتم و آباؤکم، تمہارے باپ دادا نام رکھ لیو، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہے؟ کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کا حکم چلے گا، اور وہی اللہ ہے جو عبادت کے لیے حکم دے رہا ہے، کہا رہا ہے کہ اسی کی صرف عبادت کرو، ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آگے چل کر اسی آیت میں وہ آیت آئی اسی سورہ میں کہ اگر لوگ ایمان بھی لا لیتے ہیں تو شرک کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں میں بہت سے مسلمان ہیں جو ایمان تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ رسول، کتاب، آخرت، دین، فرشتے سب پر، لیکن شرک کے ساتھ ہے۔ وہاں بھی کہا گیا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو ہمیں اور آپ کو توحید، ہر جگہ انبیاء دیکھیے کہ وقت نکلتے ہی، موقع ملتے ہی ہر جگہ توحید کی بات کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے باتوں میں ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے جو ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو وہ کنواں کتنا دور تھا؟ بستی سے بالکل اسی بستی کے اندر کنواں تھا۔ باپ گھر میں تھے، کنویں میں بیٹے ڈال کر آ گئے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا۔ بھائی لوگ جھوٹ آ کر بولے آپ صبر کر لیا، حالانکہ آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن آپ کو علم نہیں ہوا اس کا کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ لیکن مصر جانے کے بعد کئی طرح ہو گیا، 2-3 بار یہ لوگ روزی کے لیے گئے، تکلیف اٹھائے، سب کچھ ہوا، واقعات آپ حضرات بار بار جانتے ہیں۔ لیکن جب تیسری بار یہ لوگ گئے اور یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا تو یوسف علیہ السلام اپنا بھید ظاہر کر دیا بھائیوں کے سامنے، وہ کہے کہ میں ہی یوسف ہوں جن کو تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ اب وہ بھائی پریشان ہو گئے، خیر اللہ معاف کر دیا یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد کہے کہ جاؤ اب ابا جان کو لے کر آؤ۔ تو اب اس کے بعد یہ لوگ نکلے تو اپنی پہچان کے لیے انہوں نے قمیص دی، کہا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ ابا جان کو دے دیں۔ ادھر مصر کہاں ہے، کنعان کہاں ہے، کافی دور، لیکن جو ہی یہاں سے نکلتے ہیں تو ادھر گھر پر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو کہ بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے اگر میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے تو میں یوسف کی خوشبو اس کو پا رہا ہوں۔ یعنی بستی کے کنویں میں ڈالا گیا، آپ کو علم نہیں ہوا، اتنی دور سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو، اور وہ بھی اتنے دنوں کے بعد آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کسی کو کسی چیز کا علم نہیں دیتا تب تک میرے بندوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہیں معلوم کراتے ہیں تب تک نہیں معلوم ہوتا۔
इतने दिनों तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर नहीं थी, तो रोते रोते अपने आंखों से आंसू खुश्क कर लिए थे। और बार बार वो जो आयत आई कि अपने गम, अपनी सारी चीज़ों की वजह से वो निढाल हो गए थे। इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, कि मेरा गम और मेरा निढाल, मेरा गम सब कुछ अल्लाह के लिए है। रोते रोते आंख खुश कर लिए थे। तो मालूम हुआ कि अल्लाह का जब तक अंबिया को नहीं बताता है तब तक नहीं होता। बहरकैफ यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में हम सब के लिए बहुत सी इबरत की बातें हैं। सबसे पहली चीज़ अखलाक, ईमान, तौहीद, रिसालत। और अल्लाह जिस हाल में रखा है, ये ज़रूरी नहीं कि अल्लाह उसी हाल में हमको रखे। अल्लाह ताला ईमान पर कायम रहे तो बहुत से रास्ते खोल देता है। और जब इन ईमान वालों को तकलीफ़ आए तो ये ना समझे कि हमको तकलीफ़ में डाला, बल्कि अल्लाह ताला उसको उस तकलीफ़ से निकालने के लिए जो रास्ता बनाता है वो रास्ता तकलीफ वाला होगा, उसके बाद आसानी होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उस दिन यही सोचे होंगे कि मेरे भाई, मैं तो नेक हूं, मैं इतना अच्छा ख्वाब देखा, लेकिन मेरे भाई कुएं में क्यों डाल रहे हैं? क्या अल्लाह मुझे छोड़ दिया क्या? यूसुफ अलैहिस्सलाम जरूर सोचे होंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इसी रास्ते से वो कामयाबी की तरफ पहुंचने वाले थे, जहां उनको नबी बनना था, बादशाह बनना था, सब कुछ बनना था। तो मालूम हुआ कि कभी कभी हमको तकलीफ के साथ गुजरना पड़ता है, तब जाके कामयाबी मिलती है। जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, इन्ना मअल उस्रि युसरा, इन्ना मअल उस्रि युसरा। इन सारे वाक़यात को बयान करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए हाज़िही सबीली। सारे नबियों का भी यही रास्ता था, मेरा भी यही रास्ता है। अभी आपने सुना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसकी दावत दी? एक अल्लाह की दावत दी, मुख्तलिफ खुदाओं से निकाल कर एक अल्लाह की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कह दीजिए कि यही मेरा रास्ता, अदू इलल्लाह, मैं तुम सबको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अला बसीरतिन, पूरे बसीरत के साथ, होश व हवास के साथ, सोच समझ के साथ, मैं और मेरे इत्तिबा करने वाले। सुबहान अल्लाह, अल्लाह इन सब चीज़ों से पाक। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और हम शिरक करने वाले नहीं हैं। और इसी चीज़ की इत्तला वही नूह अलैहिस्सलाम को भी दी गई और सारे बस्तियों के लोगों को दी गई है। फिर उसके बाद अल्लाह तआला कहते हैं, लक़द कान फ़ी क़िससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। इस किस्से में नसीहत हासिल करने वालों के लिए नसीहत है, हर आदमी के लिए नहीं, नसीहत हासिल करने वालों, जो भी नसीहत हासिल करेंगे उनके लिए इबरत है। इसके साथ सूरह यूसुफ के साथ साथ हम एक सूरा और भी इसमें जोड़ते हैं आपको, सूरतुर राद। राद ये मक्की सूरा है, इसको बिजली कहा जाता है, रात, कड़क, बिजली की कड़क। और इस सूरे के चंद आयतें वाकई ऐसी हैं जो इंसान को हिला देने वाली हैं। जैसे बिजली कड़कती है तो अच्छे से अच्छे इंसान हिल जाता है, डर जाता है, उसी तरीके से इस सूरे की आयत नंबर 13 में आया है, वयुसब्बिहुर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, कि अल्लाह के डर और खौफ से फरिश्ते, बिजलियां, ये सब भी तस्बीह बयान करती हैं। वो या बिजली का चमकना, दुनिया साइंस कुछ और कहती है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि वो भी अल्लाह के डर से गरजते हैं, वो भी अल्लाह के डर से कांपते हैं। जबकि उन बिजलियों का गरजना, कड़कना, चमकना अच्छे अच्छे इंसानों को हिला देती है। तो इस सूरे में एक आयत है जो हमारे और आपको, आज सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लामा इकबाल ने इसी आयत का तर्जुमा किया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह तब्दीली चाहता है, लेकिन तब्दीली उस वक्त आएगी जब इंसान अपने अंदर पहले तब्दीली पैदा करे। हम कौम के एतबार से जब तब्दीली पैदा करेंगे तब अल्लाह ताला की तरफ से कदम उठाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक कदम चलो, हम तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएंगे, तुम एक बालिश चलोगे, हम तुम्हारी तरफ एक गज बढ़ कर आएंगे, तुम मेरी तरफ चल कर आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। तब्दीली पहले इंसानों में आनी चाहिए, तब अल्लाह की ताला की तरफ से तब्दीली आती है। हम जैसी मेहनत करेंगे वैसा ही रहनुमानी मिलेगी, हम जैसा मेहनत करेंगे वैसा ही कामयाबी मिलेगी, जैसा बीज लगाएंगे वैसा ही फल पकेगा। ये नहीं हो सकता है कि कांटेदार दरख्त में मीठा फल लग जाए और मीठे फलदार दरख्त में कांटा लग जाए, ये नहीं हो सकता। हम बीज लगाएंगे कांटेदार तो कांटेदार ही दरख्त होंगे, फलदार दरख्त का बीज लगाएंगे तो फलदार दरख्त ही होंगे। तब्दीली हमारी तरफ से होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इस सूरे में भी चंद चीज़ों को बयान करके अपनी कायनात को बयान किया है कि ज़रा गौर करो, तुम अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, सिर्फ एक चीज़ पे बार करो,
दुनिया में कितने किस्म के खजूर हैं, अंगूर हैं, खजूरों की बहुत सी किस्में हैं, अंगूरों की भी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन ये सब एक ही पानी से सैराब होते हैं। एक ही बारिश का पानी नाजिल होता है, लेकिन सबका कलर अलग, टेस्ट अलग, सबके साइज अलग, सबका मजा अलग। ये कौन बनाता है? क्या अल्लाह के अलावा और कोई है? क्या तुम्हारे लिए इसमें नसीहत नहीं है? यकीनन इसमें नसीहत है उस कौम के लिए जो समझ रखती हो। तो गोया अल्लाह ताला को समझने के लिए नबी किताब तो है ही है। कायनात के अंदर कितनी चीजें जिसको देख के भी हम अल्लाह को समझ सकते हैं। कौन अल्लाह है, कौन है उसके अलावा? है कोई और कोई ताकत और कुव्वत जो ये सब कर सकता हो कि एक ही बारिश का पानी लेकिन हर चीज का मजा अलग अलग हो रहा है। अल्लाह ताला अपनी कुदरतों को भी इसमें बयान किया। फिर उसके बाद इस सूरे के अंदर इंसान की दुनियावी जिंदगी की हालत को बयान किया है। वो दुनियावी जिंदगी क्या है? दुनियावी जिंदगी ये है कि रिस्क के बारे में इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, बल्कि सारी दुनिया का चक्कर आज रिस्क का ही है। हर इंसान रिस्क के पीछे बढ़ा हुआ है, जबकि कुरान का वादा है कि हमने उसका रिज्क मुतय्यन कर दिया है, वो मेहनत मशक्कत करेगा उसको मिल के रहेगा। ये वादा है कुरान का। हाँ, ये है कि घर में बैठा रहेगा हाथ पर हाथ बांध करके तो नहीं मिलेगा। इल्म दिया, ताकत दिया, हाथ पैर दिए, मेहनत करो, अल्लाह उतना जरूर देगा। तुम हलाल तरीका अपनाओगे उतना ही मिलेगा, हराम अपनाओगे उतना ही मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम हलाल तरीका इख्तियार करो। फिर उसके बाद ईमान वालों को एक बड़ी अहम बात कही गई है कि आज दुनिया के पास, इंसानों के पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, राहत नहीं है, चैन नहीं है। क्यों? आखिर इसकी क्या वजह है कि आदमी हर चीज खरीदता है, समझता है कि इसमें औलाद में या दौलत में या घर में या गाड़ियों में या महलों में या बिल्डिंगों में सुकून मिलेगा। कहीं सुकून नहीं है। जिसको है माल वो भी परेशान, जिसको नहीं है वो भी परेशान है। जिसको औलाद वो भी परेशान, जिसको नहीं है वो भी परेशान। जिसको ओहदा है वो भी परेशान, जिसको ओहदा नहीं है वो भी परेशान है। तो क्या इन सब चीजों में सुकून है? नहीं। कुरान करीम ने इस सूरे की आयत नंबर 28 में कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद से मिलेगी, अल्लाह के जिक्र से मिलेगी। अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र के साथ बहुत ताकीद किया है कि सुबह शाम हमेशा अल्लाह को याद रखो। और यह जिक्र सिर्फ तस्बीह नहीं, बल्कि कारोबार में जिक्र यह है कि अल्लाह को याद रखते हुए हलाल कारोबार करो। और रोजी का जिक्र यह है कि रोजी हलाल इस्तेमाल करो, नौकरियां हलाल करो, जायज़ रास्ते इख्तियार करो, तरीक़े रास्ते जायज़ इख्तियार करो। ये सब जिक्र है। नमाज के बाद जिक्र का लफ्ज़ आया, और रोज़े के बाद जिक्र का लफ्ज़ आया, हज के बाद जिक्र का लफ्ज़ आया। जुमा जैसी नमाज पढ़ लिया, आदमी सोचेगा कि हमने जुमा पढ़ लिया, ज़िंदगी ख़त्म, ये हफ्ते भर की इबादत ख़त्म। नहीं कहा वज़्कुरुल्लाह कसीर, अल्लाह नहीं, याद करो अल्लाह ताला को। तो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, चलते फिरते जो दुआएं हमें सिखाई गई, ये सब अल्लाह का जिक्र। एक जिक्र है जो बाकायदा उसके लिए वक्त मुतय्यन किया जाए। एक जिक्र वो है जो हमारा दिल हमेशा अल्लाह को याद रखे। हराम से बचना भी जिक्र है, हलाल को इख्तियार करना जिक्र है। तो एक क़ल्बी जिक्र है और एक लिए, लेकिन रोज़ाना भी आदमी को चाहिए कि सुबह शाम कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह का जिक्र करे, उसकी तस्बीहात को बुलंद करे, उसका नाम ले, उसको पुकारे। उसके अच्छे अच्छे नाम है, कितने बड़ा अल्लाह ताला का, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बेहतर से बेहतर नाम है, तुम उसको पुकारो, उसको याद करो। तो मालूम हुआ कि हमें और आपको अल्लाह ताला को हमेशा पुकारना चाहिए। और इस जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, उन्हीं को कामयाबी, उन्हीं को सुकून। आज पूरी दुनिया में देखिए, बड़ी बड़ी कौमें, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, आखिर में उन्होंने खुदकशी की, यानी सुसाइड किया, अपने आप को हलाक कर लिए, जबकि उनके पास सब कुछ था। क्यों? इसलिए कि उनको सुकून नहीं था। लेकिन एक गरीब मुसलमान भी कभी ऐसा जुर्म नहीं करता, इसलिए कि उसको एक सुकून रहता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा गया कि सारे आमाल अल्लाह के पास से रिकॉर्ड होते हैं, और वो आमाल जो रिकॉर्ड होते हैं उसको उम्मुल किताब कहा गया। हज़रत उमर रमज़ान के महीने में तरावीह इफ्तार के वक्त, चूँकि इफ्तार भी दुआ का वक्त होता है, बहुत कबूलियत का वक्त होता है, तो आप एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तग़फिर ली ज़ुनूबी। ऐ अल्लाह, तेरी उस रहमत का मैं वास्ता लेता हूँ जो सारी दुनिया को घेरे हुई है, मेरे गुनाहों के माफ़ कर। फ़इन्नका तमहु मा तशाउ व तस्बुत,
اس لیے کہ آپ جو چیز چاہتے ہیں نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. عندکم الکتاب، اس لیے کہ کتاب نام اعمال آپ کے پاس. اللہ نے یہاں بھی ایک آیت میں کہا یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وَیُثْبِتْ، اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. عندہ، اس لیے کہ اسی کے پاس الکتاب، یعنی سارے نام اعمال اسی کے پاس ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے سارے ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب قیامت کے دن اٹھائے تو ہمارا حساب بالکل پاک ہو، یعنی اچھے طریقے سے ہمارا حساب دے، ہمارا نام اعمال گناہوں سے پاک ہو اور نیکیوں سے بھرپور ہو. اس لیے کہ قیامت کے دن نیکیاں وزن کی جائیں گی، اور جس کی نیکیاں وزنی ہوں گی وہی کامیاب ہوں گے، جس کی نیکیاں ہلکی ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے اس سورے کے اندر آخرت، توحید، رسالت، ان سب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. چونکہ سورے کا نام بجلی ہے تو بہت سی باتیں اس کے اندر ویسے ہی کہی گئی، لیکن اصل جامع آیت اس کے اندر وہی تھی کہ سب سے پہلے قوم کے اندر تبدیلی آنا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ، خاص کر مسلم قوم، پوری دنیا میں جس حالت سے گزر رہے ہیں ہمارے اندر ایک تبدیلی لائے. اور وہ تبدیلی کون سی؟ اللہ سے قربت، اللہ سے قریبی، شریعت سے قریب، شریعت پر عمل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہو. یہ تبدیلی سب سے بڑی تبدیلی آئے گی. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.